नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यंफ़अनी व ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू रब्बी यस्सिर वला तुवस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह या अलीम अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फिद्दीन अल्लाहुम्मा कव्वीना फिद्दीन रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह आज हम सूरे अन-निसा की आया नंबर 24 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम पिछला जो पार्ट है या हाफ जो हमने मुकम्मल की थी उसको रिवाइज कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल मुहसनातु व और अल मुहसनात। देखिए हमने आपको इसके 4 मीनिंग्स बताए थे। मुहसनात किसको कहा जाता है? पहले तो आतुन और आतिन से क्या पता चल रहा है कि ये फीमेल्स की बात है, फीमेल प्लूरल है, जमा मुअन्नस है। और इसके 4 तर्जुमे थे। हा स्वाद नून हिस्न। हिस्न का मतलब होता है किसी चीज का हिसार होना, किसी चीज की प्रोटेक्शन में होना, कोई किले में होना, किसी मजबूत किले में होना। ठीक है। तो मोहसनात के अंदर शादीशुदा औरत आती है, यानी कि शौहर के किले में है। फिर पाक दामन औरतें आती हैं। ठीक है। और जो गैर शादीशुदा औरतें यानी कुंवारी औरतें हैं उनको भी हिस्न कहा जाता है, मोहसिनात कहा जाता है, क्योंकि वो अपने वालिद के मतलब अपने वली के प्रोटेक्शन में होती हैं, उनके मजबूत किलों में होती हैं। तो शादीशुदा औरतें, पाक दामन औरतें, आज़ाद औरतें और मुसलमान औरतें। आज़ाद मतलब वो औरतें जो बांदिया नहीं है, उनको आज़ाद कहा जाता है। वो किसी की गुलाम नहीं है, वो अपने खानदान के प्रोटेक्शन में है। ठीक है। तो 4 तर्जुमे आएंगे मोहसिनात के। शादीशुदा औरत आएगा, पाक दामन औरत आएगा, आजाद औरत आएगा और मुसलमान औरत। ये 4 तर्जुमे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हर जगह पर अलग अलग तर्जुमा है। यहाँ पर जो फर्स्ट तर्जुमा लिया गया है वल मुहसनात में, वो क्या है? शादीशुदा औरतों की बात हो रही है। वल मुहसनातु मिनन निसाई। हम पिछली आयत में क्या पढ़ के आए थे? कैटेगरीज बताई गई थी। किस चीज की कैटेगरी बताई गई थी? मुहर्रमात अब्दिया की, जिनसे निकाह अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हराम कर रखा है, जिन औरतों से। और वो कुछ रिश्ते हैं, जैसे माँ है, बेटी है, बहन है, भाई की बेटी है, बहन की बेटी है। ठीक है। और खाला है, भांजी है। तो ये सारे रिश्ते ऐसे हैं जिनसे निकाह मर्द के लिए हराम है। लेकिन उसके अलावा मुहर्रमाते आर्जिया, यानी कि वो हराम रिश्ते, मतलब वो औरतें जिनसे निकाह करना हराम है, लेकिन टेम्पररी तौर पर। टेम्पररी इन द सेंस कि अगर वो किसी मर्द के निकाह में, वो पहले कैटेगरी में नहीं आती, यानी कि वो आयत नंबर 23 में जो बताए गए उन रिश्तों के अलावा जो औरतें हैं, तो अगर वो माँ नहीं है, बहन नहीं है, वो सास नहीं है, वो बहू नहीं है, तो ये सब तो क्या हो गई? हराम हो गई ना। ना सास से निकाह हो सकता है, ना बहू से हो सकता है, ना बेटी से, ना माँ से, ना बहन से। तो ये सारी मुहर्रमाते अब्दियां हैं। और मुहर्रमाते आर्जियां, यानी टेम्परेरीली फॉरबिडन, वो कौन सी होंगी? जो किसी और मर्द के निकाह में है। यानी कि ऐसी औरत जिससे आपका निकाह जायज हो सकता था, लेकिन अगर वो किसी और मर्द के निकाह में है तो उस वक्त वो आपके लिए हराम है। यानी एक औरत एट अ टाइम, एक वक्त में सिर्फ एक ही मर्द के निकाह में हो सकती है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर वो देख रहे थे कि मुहसिनात जो है शादीशुदा औरतों के बारे में बात आ रही थी। वह और अल मुहसनात शादीशुदा औरतें, मिन से अन्निसाई औरतों में से शादीशुदा औरतें, वो भी क्या है? हुर्रिमत अलैकुम। वो जो पहली आयत में कहा था हुर्रिमत अलैकुम, हराम कर दी गई हैं तुम पर औरतों में से शादीशुदा औरतें। इल्ला सिवाय माँ जो मलकत मिल्कियत है, ऐमान दाएं हाथ की, तुम्हारे दाएं हाथ की मिल्कियत है, यानी कि तुम्हारी बांदियां हैं, तुम्हारी लौंडियां हैं, तुम्हारी कनीज हैं। किताब अल्लाही, किताबा लिख लिख दिया है, लिखा हुआ है अल्लाह का। अब अल्लाह ने लिख दिया है मतलब अल्लाह ने फर्ज किया है, अल्लाह का फर्ज किया हुआ है अला पर, कुम तुम पर। यानी अल्लाह ने ये रूल तुम्हारे ऊपर लागू कर दिया, फर्ज कर दिया, ऑब्लिगेशन डाल दिया तुम्हारे ऊपर। वह और उहिल्ला, हलाल की गई, लालिए कुम तुम्हारे लिए, माँ जो वरा अलावा हैं, जालिकुम उन सब के अलावा। उन सब के किन के? ये
اور پچھلی آیت میں جتنی بھی عورتیں ہیں ان سب کے علاوہ حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے، ان کے تا تم والی سب بغیا تلاش کرو چاہو، بی سے اموال مالوں سے، کم تمہارے مالوں کے ذریعے سے تلاش کرو، یا تمہارے مالوں کے ذریعے سے کیا کرو، نکاح کرو. اب مالوں کے ذریعے سے یعنی مہر ادا کر کے، جو علاوہ ہیں ان سب کے کہ تم سب تلاش کرو بی سے مال اموال یعنی مال، کم تمہارے مالوں کے ذریعے تمہارے مالوں سے، محسنین، محسنین یعنی نکاح میں لانے والے ہوں. اب یہ مردوں کی بات ہو رہی ہے کہ مرد جو ہیں ان عورتوں کو، سوری، یہ جو ماورا جو عورتیں ہیں ان کو کیا کرنے والے ہوں، نکاح میں لانے والے ہوں، نکاح کے حصار میں، نکاح کے قلعے میں لانے والے ہوں، غیرہ نہ کہ مسافہین، اپنی شہوت پوری کرنے والے ہوں، زنا کاری کرنے والے ہوں، بدکاری کرنے والے ہوں. یعنی ان سے اپنی لسٹ اور شہوت پوری کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ نکاح کا مقصد رکھتے ہوئے ان عورتوں پر مال خرچ کرو. یعنی تمہارا ایک گول، ایک زندگی کا پرپز ہونا چاہیے. جب تم کسی عورت کو اپنے زندگی میں شامل کر رہے ہو تو وہ سب سے بڑا اہم پرپز کیا ہونا چاہیے، نکاح، نہ کہ ان سے دوستیاں کرنا یا ان سے اپنی خواہشات پوری کرنا. یہ وہ نہیں ہونا چاہیے مقصد. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم نے دیکھا تھا الحمدللہ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، ف اور ما دو الگ الگ الفاظ ہیں، ف پلس ما. فما، ف حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، حرف عطف، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن. ف کا ترجمہ کیا ہوگا، پھر، تو، سو، پس، اور انگلش میں ہوتا ہے دین یا پھر سو، دین یا پھر سو، دین یا پھر ماں. ماں کے تین ترجمے آتے ہیں، کیا، نہیں، جو. کیا نہیں جو، یہاں پر جو کا ترجمہ ہوگا واٹ ایور. ٹھیک ہے، یہ ترجمے نہیں ہوں گے دونوں، یہ والا ترجمہ ہے اس میں. ماں جو، پھر جو، استمتعتم پھر جو، دین واٹ. استمتعتم، اب یہ کیا ہے، فعل ماضی ہے. فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس ہے، گزرا ہوا پاسٹ ٹینس ہے فعل ماضی. اس کے روٹ لیٹر ہے میم تا عین. متا کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. ٹھیک ہے، متا مطلب فائدہ اٹھانا. ہم کہتے ہیں نا حج تمتو، انڈیا اور پاکستان کے لوگ کون سا حج کرتے ہیں، حج تمتو کرتے ہیں نا. تو حج کیسا ہوتا ہے کہ حج کے ساتھ عمرہ بھی ہوتا ہے، تو یعنی عمرہ کا فائدہ حج کے ساتھ ہوتا ہے. تو متا کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. ٹھیک ہے، تو متا کا ایک ترجمہ سامان زندگی بھی آتا ہے. جو سامان زندگی سے ہم کیا کرتے ہیں، فائدہ ہی اٹھاتے ہیں نا. تو متا میم تا عین کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. اور تم کا ترجمہ کیا ہوگا، تم نے فائدہ اٹھایا. ٹھیک ہے، پھر اگر فائدہ اٹھایا تم نے، مطلب اف یو benefited، یو سوری یو benefited یعنی تم نے فائدہ اٹھایا. ٹھیک ہے، اور یہ سین تا ایکسٹرا لیٹرز ہیں. استمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. متا میم تا عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. سین تا یہ ایکسٹرا لیٹرز ہیں. تم کا مطلب تم نے فائدہ اٹھایا. متا فائدہ اٹھایا، پھر ماں جو، تم استمتع فائدہ اٹھایا، بی اور ہی دو الگ الگ لفظ ہیں. بی کیا ہے، حرف جر ہے، حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے.
ठीक है। ही बी प्रीपोजिशन, बी यानी से, विद, ठीक है, विद से। और बी का तर्जुमा क्या होता है? बी का तर्जुमा चेंज होता रहता है, तब्दील होता है अकॉर्डिंग टू आयत। हम जैसे भी अपना जुमला होगा उसके हिसाब से हम तर्जुमा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया? फिर जो फायदा उठाओ तुम, बी से या ऑफ या विद, कोई भी तर्जुमा हम कर सकते हैं। ही, ही क्या है? अटैच प्रोनाउन, अटैच्ड प्रोनाउन। अटैच्ड क्यों है? क्योंकि जुड़ा हुआ लिखा है, जमीरे मुत्तसिल, जुड़ा हुआ है मतलब मुत्तसिल, उससे। उस भी का तर्जुमा, ही का तर्जुमा होगा इट, उस। तो ऑफ इट, या फिर हम कहेंगे विद इट, तर्जुमा करेंगे विद, उस से। फिर माजो, फिर माजो इस्तमता, फायदा उठाओ तुम बी से, ही उससे, यानी उस निकाह से, उसके जरिए से जो तुम फायदा उठा रहे हो। मिन हुन्ना, मिन और हुन्ना दो अलग अलग अलग, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मिन प्लस हुन्ना दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, जोड़ा गया है इसको। मिन क्या है? जैसे बिही था उसी तरह है, हरफे जर, प्रपोजिशन है। मिन यानी से, विद, फ्रॉम, फ्रॉम का तर्जुमा करते हैं, फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम, हुन्ना, हुन्ना भी क्या है? अटैच प्रोनाउन है, जमीरे मुत्तसिल है। हुन्ना मतलब उन सब, उन सब फीमेल की बात हो रही है, उन सब। जैसे हुम में होता है वैसे ही हुन्ना होता है। हुम किसके लिए होता है? वो सब मर्द। हुन्ना मतलब वो सब औरतें, दोज, मतलब वो बहुत सारी औरतें। फीमेल का प्लूरल है, जमा का जमा मुअन्नस है, ठीक है। उन सब से, विद देम का तर्जुमा आ जाएगा, ठीक है। तो क्या तर्जुमा हो गया? फिर मा जो इस्तमता, फायदा उठाओ तुम बी से, ही उससे, यानी उस निकाह के जरिए से, मिन से हुन्ना, उन औरतों से। हुन्ना मतलब उन औरतों से, विद देम। और मिन का तर्जुमा यहाँ पर क्या आ गया? से, फ्रॉम देम या विद देम, ठीक है। यानी अब तुमने क्या किया? निकाह में लिया, उनसे फायदा उठाया। फीमा तरादैतुम बिही, कहाँ चले गए हम? हाँ, फआतुहुन्ना उजूरहुन्ना। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब देखो तुमने निकाह किया, निकाह के बाद ताल्लुक कायम किया, उनसे फायदा उठाया, तो क्या क्या चीज तुम पर लाजिम है? फआतुहुन्ना उजूरहुन्ना। फिर, तो, देन, सो, क्या है ये? हरफे अतफ है। क्या है? हरफे अतफ, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो आतु हुन्ना, आतु क्या है? तीन वर्ड्स हैं इसमें अलग अलग। आतु प्लस हुन्ना, का तर्जुमा हो गया तो। आतु क्या है? हुक्म है, हुक्म अम्र है। हुक्म अम्र यानी कमांड है, अल्लाह का हुक्म है, ऑर्डर है, इम्पेरेटिव है, ठीक है। आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। हुक्म अम्र आप कहें इसको, इम्पेरेटिव कहें आप इसको, ऑर्डर कहें आप इसको, कमांड कहें, ठीक है।
تو इम्पेरेटिव है, इसके रूट लेटर है हमजा ताया, आताया। और वाव किसके लिए आ गया? वाव अलिफ था एक्चुअली में, ये हुन्ना जुड़ गया ना, इसकी वजह से अलिफ ड्रॉप हो गया। तो वाव किसके लिए होता है? प्लूरल के लिए होता है, तुम सब के लिए होता है। तुम सब, अल्लाह हुक्म दे रहे हैं सारे मर्दों को, वाव यानी तुम सब, आती अता करो, दे दो। अता करो यानी दे दो, दे दो या दो, अता कर दो, दे दो। वाव यानी तुम सब, आतू यानी अता कर दो, दे दो। हमजा ता या इसके रूट लेटर हैं। और दिखाई क्या दे रहा है यहाँ पर? या दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो या कहाँ चला गया? रूट लेटर में से या ड्रॉप हो गया। क्यों ड्रॉप हो गया? क्योंकि अरबी में अलिफ वाव या, ये तीन क्या हैं? हरफे इल्लत हैं। हरफे इल्लत वीक लेटर्स हैं, वीक वॉवल्स हैं, वीक लेटर्स या वीक वॉवल्स। तो अरबी में ये तीनों लेटर कमजोर हैं, इल्लत हैं, वीक हैं, ठीक है, बीमार हैं। तो कभी कभी ये पूरी तरह से अपनी जगह से गायब हो जाते हैं, या कोई इन दोनों, इनकी जगह को रिप्लेस कर लेता है। यानी अलिफ की जगह वाव, वाव की जगह या की जगह अलिफ, ये एक दूसरे की जगह को बदल लेते हैं, या फिर पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमजा ताया में से या गायब हो गया। फिर आतू अता कर दो, दे दो, हुन्ना उनको, उन सबको, गिव देम। हुन्ना क्या है? अटैच प्रोनाउन, सेम वर्ड है, मिन हुन्ना वही है। अटैच प्रोनाउन यानी जमीरे मुत्तसिल, अटैच प्रोनाउन जमीरे मुत्तसिल। तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? फायदा उठा लिया तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी भी उठाओ। सिर्फ राइट्स नहीं है तुम्हारे पास, सिर्फ हुकूक नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियां भी हैं। और दोनों हैंड इन हैंड, साथ साथ चलती हैं। यानी कि तुम, ऐसा नहीं है कि तुम उनको आ, माल के मामले में बिल्कुल पीछे रखो और तुम अपने ख्वाहिशात और अपने जो भी तुम फायदा उठाना है उनसे उठाओ। ठीक है, उनसे काम भी करवाओ, तुम उनसे अपना जो फायदा है वो भी उठाना है वो भी उठाओ, लेकिन उनके ऊपर जो माल खर्च करना है वो ना करो। अल्लाह ने कहा कि अब तुमने जो फायदा उठाया उनसे, तो उनको क्या करो? उनके माल दे दो। फातू फिर आतू अता कर दो, हुन्ना उनको, तो अता कर दो, दे दो उनको, उजूर हुन्ना। उजूर और हुन्ना दो वर्ड्स हैं। उजूर हमजा जीम रा इसके रूट लेटर्स हैं। अजर मतलब, अजर का प्लूरल है उजूर, अजर का प्लूरल है, जमा है उजूर। हमजा जीम और रा इसके रूट लेटर हैं। अजर का मतलब क्या है? यहाँ पर हम किस चीज का अजर देते हैं? कुछ हम फायदा उठा रहे हैं किसी चीज से, तो उसका अजर। तो यहाँ पर अजर किसको कहा गया है? ब्राइडल ड्यू को, मेहर को। ठीक है जी, मेहर को कहा गया है। इसको हम ब्राइडल ड्यू भी कहते हैं, अजर। और उजूर क्या है? उसकी जमा है। हमजा जीम रा इसके रूट लेटर है। उजूर मतलब मेहर, हुन्ना उनके अजर, उनका उनका माल यानी उनका मेहर। हुन्ना वही आ गया अटैच प्रोनाउन, जमीरे मुत्तसिल। हुन्ना मतलब उनके, देर, देर ब्राइडल ड्यू। उजूरा हुन्ना का क्या मीनिंग होगा? उनके मेहर, देर ब्राइडल ड्यू। डावर, डावर हमने डावरी नहीं लिखा है, देखिए डावर लिखा है। डावर का मतलब होता है मेहर, डावरी का मतलब होता है जहेज, जहेज जो दिया जाता है, जो कि हराम है, इस्लाम में मना है। और डावर का मतलब होता है जो एक ऑब्लिगेशन, जो एक मर्द के ऊपर जिम्मेदारी है कि निकाह के वक्त औरतों को क्या दिया जाए? उनका मेहर दिया जाए। फिर माँ जो इस्तमता फायदा उठाओ, फायदा उठाओ, बी से ही, उससे, मिन से, हुन्ना उनसे, उन औरतों से। फिर आतू अता कर दो, वाव वाव तुम सब, हुन्ना उन सबको, उन औरतों को, उजूर बहर, हुन्ना उनके, उनके बहर, जो उनका महर है, उनको क्या कर दो? अता कर दो। फरीदतन, फरीजतन
ہم نے یہ ورڈ پہلے بھی پڑھا تھا. فریضہ مطلب فرض کیا, اللہ رب العزت نے جس چیز کو فرض کر دیا. ٹھیک ہے, فریضتن. اس کے روٹ لیٹر ہیں ف را دواد. ف را دواد. فریضہ مطلب فرض کیا ہوا, مقررہ. مقررہ. ٹھیک ہے, ایز این obligation. ایز این obligation. یعنی اللہ نے یہ چیز کیا کر دی, مہر دینا فرض کر دی تم پر. ف پھر ایز اے, ہاں جی, ون مور تھنگ. دو زبر ہے آخر میں, دو زبر پر یہ ورڈ ختم ہو رہا ہے. تو جتنے بھی ورڈ دو زبر, دو زیر, دو پیش پر ختم ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, اسم ہوتے ہیں, ناؤن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ناؤن ہوتے ہیں. اور دو گول تا پر جو ورڈ ختم ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, فیمیل ہوتے ہیں, مونس ورڈ ہوتے ہیں, فیمیل ورڈز ہوتے ہیں. پھر ماں جو استمتا فائدہ اٹھاؤ تم بھی سے ہی, اس سے, من سے, ہننا ان سے. پھر جو فائدہ اٹھاؤ تم اس کے ذریعے ان سے یعنی ان عورتوں سے. پھر آتو عطا کر دو, واؤ تم سب, ہننا ان کو, اجور مہر, ہننا ان کے مہر, فریضتن یعنی مقرر کیے ہوئے, یعنی جو تم نے فرض کیے تھے, جو تم نے ڈسکس کیے تھے, جو تم آپس میں جس پر راضی ہوئے تھے, وہ مہر ان کو کیا کر دو, ادا کر دو, جو تم نے فرض کیا تھا. یعنی جو اسپیسیفائڈ جو بھی مہر تھا تمہارا. ولا جناح, و اور, اینڈ. واؤ کیا ہے, حرف عطف ہے, کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. واؤ یعنی اور. لا, لا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے, نہیں, ناٹ. جناح, جناح کا ترجمہ ہوتا ہے گناہ. جیم نون ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں. جناح مطلب گناہ, سن. ٹھیک ہے, جناح مطلب گناہ, سن. نہیں کوئی گناہ, و اور, لا نہیں, جناح کوئی گناہ, علیکم دو ورڈز ہیں, علی اینڈ کم. علی کیا ہے, حرف جر ہے, پریپوزیشن ہے. علی مطلب پر. کم کیا ہے, اٹیچ پروناؤن ہے, ضمیر متصل ہے. کم مطلب تم سب پر, آن یو, تم سب پر کوئی گناہ نہیں. و اور, لا نہیں, جناح کوئی گناہ, علی پر, کم تم پر. اور الٹا کیوں پڑھ رہے ہیں, اردو میں جب بھی حرف جر آئے گا, پریپوزیشن آئے گا, آگے کے ورڈ کو پہلے پڑھیں گے اور پھر حرف جر کو پڑھیں گے. اردو میں, انگلش میں سیدھا پڑھیں گے, اردو میں الٹا پڑھیں گے. تم پر کوئی گناہ نہیں, فی ماں, فی اور ماں دو ورڈز ہیں. فی حرف جر ہے, حرف جر پریپوزیشن ہے. فی مطلب میں. ماں کے تین ترجمے, کیا نہیں, جو. یہاں پہ جو کا ترجمہ ہے. آف واٹ, یا ان واٹ. ٹھیک ہے, اس میں جو. فی میں, ماں جو, میں جو یعنی اس میں جو. وہ اور, لا نہیں, جناح کوئی گناہ, علی پر, کم تم پر, میں فی میں, ماں جو, اس میں جو. ترادیتم, ترادیتم یہ کیا ہے, فعل ماضی ہے. را دواد واو اس کے روٹ لیٹر ہیں, را دواد واو. ٹھیک ہے, را دواد واو اس کے روٹ لیٹر ہیں, فعل ماضی ہے, پاسٹ ٹینس ہے. را دواد واو اس کے روٹ لیٹر ہیں, لیکن یہاں پر کیا دکھائی دے رہا ہے, را دواد یا. کیوں دکھائی دے رہا ہے,
वही सेम कॉन्सेप्ट है, वाव हरफे इल्लत है, कमजोर है, तो उसको किसने अपनी जगह दे दी, या ने अपनी जगह दे दी। ठीक है, तो वाव या अलिफ ये तीनों कमजोर है, एक दूसरे को अपनी जगह दे देते हैं। तरादई, राजई का मतलब होता है राजी होना, आपस में राजी होना। और तुम मतलब तुम, ठीक है, तुम मतलब तुम राजी हो आपस में, म्यूचुअली एग्री। ये जो शुरू का ता है उसका उसका तर्जुमा हमने नहीं करना है, ठीक है, ये फेले मुजारे नहीं है। फेले मुजारे में हम यतान के ता का तर्जुमा करते हैं। तुम सिंगुलर नहीं होगा, तुम तो प्लूरल ही होता है ना हमेशा, तुम हमेशा प्लूरल ही होता है, जमा होता है, ठीक है, ये हमेशा जमा होगा। तुम जो होगा हमेशा जमा होगा, प्लूरल होगा। देखें, एक होता है राजी और एक होता है तरादी। तो तराजी जब आएगा उसका मतलब होता है आपस में एक दूसरे के बीच बीच में जो डिस्कशन होने के बाद कोई चीज का आपस में राजी होना। अब मैं हम खुद अकेले राजी हैं तो राजी, लेकिन दो लोग या दो से ज्यादा लोग आपस में राजी हैं तो तरादी। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर क्या है, मतलब म्यूचुअली एग्री, तुम यानी तुम, और तरादी मतलब आपस में राजी, तुम बाहम राजी हो, बाहम या आपस में, आपस में राजी हो, यू म्यूचुअली एग्री। ठीक है, तो याद रखें, राजी मतलब राजी होना, एक एक अकेले का राजी होना। तराजी मतलब आपस में राजी होना, कोई बात का डिस्कशन होना, किसी बात का मशवरा होना, और फिर उस मशवरे पे सबका राजी हो जाने को कहा जाएगा तराजी। वह और ला नहीं, जुनाहा कोई गुना, अला पर कुम तुम पर कोई गुना, फी में माँ जो उसमें जो तराजी तुम आपस में राजी हो, तुम यानी तुम, तराजी मतलब आपस में राजी हो, बी ही बी ही उस पर, ऑन विद इट। ठीक है, बी क्या है, हरफे जर, प्रेपोजिशन है, और ही क्या है, अटैच प्रोनाउन है, जमीरे मुत्तसिल। अब यहाँ पर किस चीज की बात बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है मेहर की बात। अब निकाह के वक्त क्या हो गया, कुछ मेहर फिक्स हो गया, 1 लाख 2 लाख जो भी है, ठीक है, मेहर फिक्स हो गया, निकाह हो गया, सब कुछ हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि हाँ ठीक है, जो तुमने फायदा उठाया तो तुम उनके मेहर दे दो, जो तुमने फर्ज किए थे, जो तुमने मुकर्रर किए थे, जो तुमने फिक्स किए थे, जो फिक्स किया था वो दे दो। हाँ अलबत्ता अगर तुम आपस में बाद में कुछ डिस्कशन होता है, बाद में अगर औरतें कम करना चाहे या तुम बढ़ाना चाहो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके लिए पूरी छूट दे रखी है कि तुम आपस में क्या डिसाइड करते हो, तुम आपस में किस बात पर राजी होते हो। यानी अगर औरत चाहे कि नहीं 1 लाख नहीं, मुझे 50,000 दे देना, तो ठीक है, अल्लाह ने कहा कि तुम आपस में राजी हो, फर्ज करने के बाद, फिक्स करने के बाद अगर तुम कम करना चाहो औरतें तो कम कर दो, तो वो मर्द कम मेहर दे देंगे। हाँ, मर्द कहे कि नहीं हम आपस में राजी हैं, वो कहता है, वो अपनी बीवी से बहुत खुश है, उसने कहा कि नहीं मैं 1 लाख नहीं 2 लाख मेहर दूंगा, अल्लाह ने कहा ठीक है तुम राजी हो आपस में तो ठीक है, दे दो, एक्स्ट्रा दे दो, ज्यादा दे दो। तो जो आपस में तुम जिस बात पर राजी हो फर्ज करने के बाद, तो तुम ऊपर कोई गुनाह नहीं है कम ज्यादा करने में, लेकिन दोनों की खुशी शामिल होना चाहिए, जबरन नहीं होना चाहिए मामला, जबरदस्ती कम या ज्यादा ना करवाया जाए, औरत जबरन ज्यादा ना करवाए और मर्द जबरदस्ती कम ना करवाए। जो फिक्स हो गया, अगर नहीं तुम कर सकते, जो फिक्स कर लिया, जो तय कर लिया, फिर जो फर्ज कर लिया, उसी के ऊपर उसको अदा कर दो।
و اور لا نہیں جنا کوئی گناہ الا پر کم تم پر فی میں ما جو اس میں جو ترادئی آپس میں راضی ہو تم بھی پر ہی اس پر من بعد الفریدہ من سے حرف جر ہے پریپوزیشن ہے من یعنی سے فرام بعدی با عین دال اس کے روٹ لیٹر ہیں بعد یعنی بعد آفٹر بیونڈ ٹھیک ہے بعد آفٹر بیونڈ الفریضہ ال سے شروع ہو رہا ہے یہ ورڈ کیا ہوگا اسم ہے ناؤن ہے فریضہ فورا دواد اس کے روٹ لیٹر ہیں گولتا پر ختم ہو رہا ہے تو فیمیل ورڈ ہے ٹھیک ہے فیمیل اسم ہے فریضہ مطلب مقرر کرنے کے بعد بیونڈ obligation یعنی بیونڈ دا ہاں ال کا ترجمہ انگلش میں کیا ہوگا دا اور فریضہ مطلب obligation یعنی مقرر کرنے کے بعد ڈسکشن ہونے کے بعد مقرر کرنے کے بعد جو تم آپس جس میں راضی ہو جاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے مقررہ ہونے کے بعد فکس ہونے کے بعد سے مقرر ہونے کے بعد سے فرض ہونے کے بعد سے یعنی تم نے نکاح کے وقت کچھ اور ڈیسائیڈ کیا تھا نکاح ہونے کے بعد کچھ اور آپس میں تم آپس میں راضی ہو گئے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے ان اللہ انا بے شک انڈیڈ ٹھیک ہے بے شک انڈیڈ اللہ الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں اللہ ورڈ جو ہے اسم ہے ناؤن ہے سارے نام جو ہوتے ہیں اسم ہوتے ہیں ناؤن ہوتے ہیں اللہ مطلب اللہ بے شک اللہ کانا کانا کیا ہے پاسٹ ٹینس ہے پہلے ماضی ہے روٹ لیٹر ہے کاف واو نون ہے تھا ہونا اس کے تین ترجمے آتے ہیں ہے تھا ہونا لیکن اللہ کے لیے جب بھی آئے گا تو کیا ہوگا ہے از ٹھیک ہے اللہ کے لیے کیا آئے گا ہے از اللہ ہے اللہ از واٹ علیمن دو زبر پر ختم ہو رہا ہے تو کیا ہوگا اسم ہوگا ناؤن عین لام میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں علیمن مطلب خوب جاننے والا بہت جاننے والا بڑا جاننے والا بڑا جاننے والا حکیمن ہا کاف میم روٹ لیٹر ہیں اس کے دو زبر پر ختم ہو رہا ہے تو کیا ہو گیا اسم ہو گیا ناؤن ہو گیا حکیم مطلب حکمت والا بڑا حکمت والا all wise all knowing all wise ٹھیک ہے all wise all wise اور یہ کیا ہے all knowing یعنی اللہ رب العزت بڑا حکمت والا ہے بڑا جاننے والا ہے یعنی وہ تو تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے ٹھیک ہے کہ تم نے آپس کا جو میوچول انڈرسٹینڈنگ ہوئی تمہاری آپس میں جو باتیں ہوئی اللہ رب العزت اس کا کیا ہے خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے اور یہ اللہ ہی کی حکمت ہے کہ اللہ نے رول کو کیا کیا ہے ریلیکس رکھا ہے قانونوں کے اندر آسانیاں رکھی ہیں کوئی چیز کو جبرن تھوپ نہیں دیا اللہ رب العزت نے سارے انسانیت کو اس طریقے سے اس قرآن کو دیا ہے کہ اس کے اندر ساری قسم کی آسانیاں دی گئی ہیں لوگوں کی استطاعت کے مطابق ان کی کیپیسٹی افورڈیبلٹی کے مطابق اللہ رب العزت نے سب قسم کی آسانیاں دی ہے کیونکہ اللہ کیا ہے علیم و حکیم ہے علم والا ہے اور بڑا دانا حکمت والا ہے ٹھیک ہے چلیے اور یہ علیمن حکیمن دو الگ الگ صفتیں ہیں ٹھیک ہے یہ صفت موصوف نہیں ہے بلکہ دو ڈفرینٹ صفات ہیں دو ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ہیں اللہ کے پھر ماں جو استمتا فائدہ اٹھاؤ تم فائدہ اٹھاؤ بی سے ہی اس سے من سے ہننا ان عورتوں سے پھر آتو عطا کر دو دے دو واؤ تم سب ہننا ان کو ان عورتوں کو اجور مہر ہننا ان کے مہر فریضتاً فرض کیے ہوئے مقرر کیے ہوئے مقررہ
مہر ان کو دے دو جو فکس کر دیے تھے تم نے نکاح کے وقت۔ وہ اور لا نہیں جناح کوئی گناہ علا پر کم تم پر، فی میں ما جو اس میں جو ترادئی آپس میں راضی ہو تم بی سے بی پر ہی اس پر، یعنی اس بات سے جس پہ تم آپس میں راضی ہو، من سے بعدی بات سے، الفریضہ مقررہ ہونے کے بعد سے، فرض ہونے کے بعد سے، انا بے شک اللہ اللہ کانا ہے، علیمن علم والا، حکیمن حکمت والا، یعنی جو فرض کرنے مقرر نکاح کے وقت مقرر کرنے کے بعد آپس میں تم کم زیادہ کرنا چاہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ دیکھیے اب پوری آیت کو، چل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اور المحسنات، و اور المحسنات شادی شدہ عورتیں، حرمت علیکم حرام کر دی گئی ہیں تم پر، کون؟ و اور المحسنات شادی شدہ عورتیں، من سے نسائی عورتوں میں سے شادی شدہ عورتیں، اللہ سوائے ما جو ملکت ملکیت ہے ایمان دائیں ہاتھ کی، کم تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت تمہاری لونڈیاں ہیں، کتاب اللہ لکھا ہے اللہ کا، اللہ کا لکھا ہوا ہے، اللہ پر کم تم پر اللہ کا فرض کیا ہے تم پر، اللہ نے تم پر فرض کیا ہے، اور اوہلا حلال کر دیا گیا لالیے کم تمہارے لیے، ما جو ورا علاوہ ہے، ذالکم ان سب کے علاوہ، ان عورتوں کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ سب حلال کر دی گئی تمہارے لیے، ان کے تا تم والے سب بغیا تلاش کرو، بھی ذریعے اموال مال، کم تمہارے مالوں کے ذریعے تمہارے مالوں سے، محسنینا نکاح میں لانے والے ہوں، غیرہ نہ کہ مسافیہینا بدکاری کرنے والے ہوں، شہوت پوری کرنے والے ہوں، گناہ کرنے والے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو خاص طور پر اس میں بدکاری زنا کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ گناہ کے اپنی شہوت پوری کرنے والے ہوں، خواہشیں پوری کرنے والے ہوں، پھر ماں جو پھر جو پھر ماں جو استمتا فائدہ اٹھاؤ تم بھی سے ہی اس سے، من سے ہننا ان سے، پھر واؤ تم سب آتو عطا کر دو ہننا ان کو، اجور اجر یعنی مہر، ہننا ان کے مہر، فریضتاً فرض کیے ہوئے، مقرر کیے ہوئے، مقررہ، و اور لا نہیں جناح کوئی گناہ علا پر کم تم پر، فی میں ما جو اس میں جو ترادے آپس میں راضی ہو تم بھی پر ہی اس پر، من سے بعدی بات سے، الفریضہ فرض کرنے کے بعد سے، انا بے شک اللہ اللہ کانا ہے، علیمن علم والا، حکیمن حکمت والا، بڑا علم والا ہے، بڑا حکمت والا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ہم پوری آیت کو سرسری پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ غور سے سنیں، دیکھیں کوئی ورڈ اگر نہیں سمجھ آ رہا تو ہمیں بتائیے۔ حرام کر دی گئی ہیں تم پر، اور شادی شدہ عورتیں، عورتوں میں سے شادی شدہ عورتیں، سوائے جو تمہاری لونڈیاں ہیں، دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے، لکھا ہے اللہ کا، لکھا ہوا ہے اللہ کا تم پر، فرض کیا ہوا ہے اللہ کا تم پر، اور حلال کر دی گئی تمہارے لیے جو ان سب کے علاوہ ہیں، کہ تم سب تلاش کرو تمہارے مالوں کے ذریعے، تمہارے مہر یعنی مالوں کے ذریعے نکاح میں لانے والے ہوں، نہ کہ شہوت پوری کرنے والے ہوں، پھر جو پھر جو تم فائدہ اٹھاؤ اس سے، ان عورتوں سے، اس کے ذریعے ان عورتوں سے، تو یعنی اس کے ذریعے اس مال کے ذریعے سے، پھر جو یا نکاح کے ذریعے، پھر جو تم فائدہ اٹھاؤ اس کے ذریعے ان عورتوں سے، تو تم سب دے دو ان کو ان کے مہر مقررہ فرض کیے ہوئے، اور نہیں تم کوئی گناہ ہے تم پر اس میں جو تم آپس میں راضی ہو اس پر، فرض کرنے کے بعد سے، فکس کرنے کے بعد سے، یعنی مہر مقرر کرنے کے بعد سے تم جس پہ آپس میں راضی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ ہے بڑا علم والا، بڑا حکمت والا۔ اور شادی شدہ عورتوں میں سے شادی شدہ عورتیں، سوائے جو تمہاری ملکیت ہیں، تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت باندیاں ہیں، لکھا ہوا ہے اللہ کا تم پر، اور حلال کر دی گئی تم پر جو ان کے علاوہ ہیں، ان عورتوں کے علاوہ ہیں، کہ تم سب تلاش کرو تمہارے مالوں کے ذریعے نکاح میں لانے والے ہوں، نہ کہ شہوت پوری کرنے والے ہوں،
پھر جو تم فائدہ اٹھاؤ اس کے ذریعے ان سے، تو تم سب دے دو ان کو ان کے اجر مقررہ، اور نہیں کوئی گناہ تم پر اس میں جو تم آپس میں راضی ہو اس پر، فرض کرنے کے بعد سے، مہر مقرر کرنے کے بعد سے، بے شک اللہ ہے بڑا علم و حکمت والا۔ الحمدللہ، یہاں ہماری آیت مکمل ہوئی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بیایاتی و ذکر الحکیم۔ ہم انشاءاللہ ایک جو ٹیسٹ ہے اس کا چھوٹا سا ایک ریویو دیکھ لیتے ہیں جلدی سے، جسٹ اے مومنٹ۔ ریکارڈنگ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، ہم نے کیا کہا تھا، چلے ہم دوبارہ سے بتا دیتے ہیں، ہم نے ریکارڈنگ بھی پاز ہو گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، روٹ لیٹرز ہیں۔ سب سے پہلے تقوا کا روٹ لیٹرز آئے گا۔ پین ہماری ابھی بھی، آپ لوگوں کو اسکرین پر ہم کچھ لکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں دکھائی دے رہا ہے نا؟ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، تو یہاں پر کیا ہے، سب سے پہلے تقوا، اس کے روٹ لیٹر ہیں واو، قاف، یا، وقایا۔ تقوا کے روٹ لیٹرز ہوں گے واو، قاف، یا۔ پہلا ہے جو ہم نے ٹیسٹ کیا تھا الحمدللہ، تو بہت سارے لوگوں نے آنسر صحیح بھی دیے ہیں، اور کچھ لوگوں کے میں بھی ایسا ہوا تھا کہ آپشنز میں غلطی ہو گئی تھی، یا کچھ ٹیکنیکل ایشو ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے بھی سبمٹ ہونے میں کچھ وہ ہو گئی تھی دقت۔ تو الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے آنسر صحیح دیے ہیں، لیکن ہم یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو بھی روٹ لیٹرز حرف علت والے ہوتے ہیں، ویک لیٹرز والے ہوتے ہیں، الف واو یا والے ہوتے ہیں، ان کو آپ یاد کیا کریں، ان کو اچھی طرح سے اس کو مگپ کیا کر لیا کریں، کیونکہ باقی روٹ لیٹرز آپ لوگوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے جن کے اندر مین واولز آتے ہیں۔ یہ ویک واولز والے جو کمزور لیٹر حرف علت والے ہوتے ہیں، صرف انہی کو یاد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ دکھائی نہیں دیتے، کبھی کبھی دکھائی نہیں دیتے، یا کبھی کبھی کچھ اور دکھائی دیتے ہیں۔ الف کی جگہ واو دکھتا ہے، واو کی جگہ یا دکھتا ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح سے غائب ہی ہو جاتے ہیں ورڈ میں۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے آپ لوگوں کو ان کو یاد کرنا ہے۔ چلے، تو فرسٹ روٹ لیٹر ہے آپ لوگوں کا واو، قاف، یا، یا، تھرڈ آپشن۔ نیکسٹ تھا ہمارا تأکلو کے روٹ لیٹرز ہیں، یہ بھی کیا ہے، ویک واول والا ہے، حمزہ، کاف، لام، اکلا، یہ ہے آپ لوگوں کا نیکسٹ آنسر۔ نیکسٹ کوشچن تھا لی۔ لی کیا ہے، لی حرف جر ہے۔ لی کیا ہے یہاں پر، حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، لیے، فور۔ لام بہت سارے الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں عربی میں، جب کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں آتی ہے لام کی، تو آپ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے یہاں پر لی کیا ہے، حرف جر ہے۔ ٹھیک ہے، لی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، اس کا ترجمہ ہوگا لیے یا فور۔ نیکسٹ کوشچن ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، میں لام کے اوپر سکون کے کیا معنی ہے؟
تو یہ ول یکشا میں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اگر لام کے اوپر سکون آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کے کرنے کا آرڈر، اٹس اے کائنڈ آف آرڈر، یعنی ایک طریقے سے ایک حکم ہوتا ہے کہ آپ یہ کر لو، یہ آپ کو کرنا چاہیے، یا آپ کو یوں آپ کو بیٹھنا چاہیے، یا آپ کو کرنا چاہیے، آپ کو ڈرنا چاہیے. تو یہاں پر ترجمہ کیا ہوگا؟ اور یا وہ خشیا خشیت اختیار کرے، اور لام کے اوپر سکون کیا ہوگا؟ چاہیے کہ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے، اور چاہیے کہ وہ خشیت رکھے. تو یہاں پر ترجمہ ہوگا چاہیے کہ لیٹ. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن ہے لفظ فَأَمْسِكُوهُنَّ میں ہننا کا کیا معنی ہے؟ تو آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ ہننا کیا ہے، یہاں پر اٹیچ پروناؤن ہے. ہننا کیا ہے؟ اٹیچڈ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا ہے. اور ہننا ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ ہم کی فیمیل ہوتی ہے. ہم میل کے لیے ہوتا ہے، ہننا فیمیل کے لیے ہوتا ہے. ہم کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سب، ان سب، وہ سب یا ان سب. تو ہننا کا بھی ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ سب یا ان سب. میل ہے وہ فیمیل ہے، لیکن ہم کیا ہے؟ میل کے لیے ہے، اور ہننا فیمیل کے لیے ہے. تو یہاں پر ترجمہ کیا ہوگا؟ ان سب، فیمیل کے لیے. کیوں؟ کیونکہ تم سب تو ہو نہیں سکتا. تم سب کے لیے کیا آتا ہے؟ کننا. اور ان سب مردوں کے لیے کیا آتا ہے؟ ہم. اور وہ ایک عورت کے لیے کیا آتا ہے؟ وہ ایک عورت کے لیے آتا ہے ہاں. تو یہ آپ لوگوں کو سب کو یاد ہونا چاہیے ٹیبل. یہاں پر کیا ہے پوچھا گیا ہے؟ ایک ہے کننا، یہاں پر ہوگا ہننا، اور یہ ہوگا ہم، اور یہ ہوگا ہاں. تو ہمارا ترجمہ کس میں ہوگا؟ ہننا میں، یعنی ان سب عورتوں. نیکسٹ، لفظ الا کے کیا معنی ہے؟ الا آپ سب کو پتا ہے، الا کیا ہے؟ حرف جر ہے، حرف جر، پریپوزیشن ہے. الا کے ترجمہ کیا ہے؟ پر، آن، اپون، آن، پر. تو یہاں پر ترجمہ کیا ہے؟ پر. تو کون سا آپشن ہوگا؟ سیکنڈ، پر. لفظ ایمانکم، ملکت ایمانکم کے کیا معنی ہے؟ اب دیکھیے تھوڑا سا ٹرکی تھا کویشچن، لیکن ٹف نہیں تھا. اگر آپ سمجھتے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جاتا، غور کرتے تو آپشنز پر. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ابھی ہم نے پڑھا نا جسٹ، اس کے بارے میں کہا، باندیوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ملکت ایمان، تمہارے دائیں ہاتھ کی باندیاں، تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت، یوں کہا گیا ہے. پھر سے شاید ہماری فرینڈ ہے. کیا کہا؟ ملکت ایمانکم. تو اس کے اندر ہم آپشنز دیکھتے ہیں کیا کیا آ رہا ہے. تمہارے مالک، مالک کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ دائیں ہاتھ کی ملکیت کی بات ہو رہی ہے. ایمان مطلب دایاں ہاتھ، ملکت مطلب ملکیت، یعنی پراپرٹی، رائٹ ہینڈ پوزیسڈ. پہلے آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت، دائیں ہاتھ کی ملکیت. اب پہلا آپشن ہے تمہارے مالک، تو تمہارے مالک کی تو بات نہیں ہو رہی ہے، ملکیت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ تو نہیں ہوگا آپشن. ٹھیک ہے، یہ آپشن نہیں ہے. دوسرا کیا ہے؟ تمہاری باندیاں لونڈیا، یہ ہو سکتا ہے، اس کو ہم ابھی ہولڈ پہ رکھتے ہیں. آگے کیا ہے؟ تمہارے دائیں ہاتھ. تو تمہارے دائیں ہاتھ مطلب تو تمہارے دائیں ہاتھ ہو گئے، تو ہاتھ کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ہاتھ کی ملکیت کی بات ہو رہی. تو یہ بھی آپشن نہیں ہے. تمہارے ملک، تو تمہارے ملک بھی نہیں ہو سکتا، ملک کی بات نہیں ہو رہی. ملک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی جگہ کا، جگہ کو کہا جاتا ہے نا ملک، بادشاہت کو. تو اس کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ نہ مالک ہوگا، نہ دایاں ہاتھ ہوگا، نہ ملک ہوگا. تھوڑا سا ٹرکی تھا کویشچن، ٹرکی بھی نہیں تھا، بس ملتے جلتے الفاظ تھے اس کے اندر. ملک، مالک، اور آپ کا آپشن ہوگا تمہاری باندیاں.
کیونکہ اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ تمہاری لونڈیاں، تمہاری باندیاں. تو یور واٹ یور رائٹ ہینڈ پزیس. نیکسٹ کوشچن ہے، کالم اے کے معنی کو ڈی ترتیب سے سیکوینس سے عربی میں بتاؤ. یعنی اس کو جوڑ کر عربی میں بتائیں. دیکھیں اس کے اندر آپشنز کیا کیا ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں، مرد، عورت، یتیم، باپ. اس کے میننگ لکھنا ہے. سوری، یہاں پر ٹائپنگ مسٹیک تھی. کہاں گئے ہم؟ ہاں جی، دیکھیں یہاں پر کوشچن ہے کہ اس کے میننگز آپ لوگوں نے بتانا ہے. اب میننگ بتانے کے لیے کیا کرنا تھا آپ لوگوں کو؟ آپ اپنے بکس پہ لکھتے رہتے کہ کالم اے اور کالم بی کے میننگ کیا ہے، ورڈ کیا ہے اور اس کا میننگ کیا ہے. تو آپ اس کو سمپلی حل کر سکتے تھے بہت ایزیلی. تو اس کے لیے کیا کرنا تھا آپ کو؟ یہ آپ اوپن کرتے. دیکھیے اب آپ یہاں پر کیا کریں گے کہ آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ اس کے کیا میننگ ہے. مرد، عورت، یتیم، باپ اور ماں. اب جس جس کا جو ورڈ ہے اس کا میننگ آپ ڈھونڈتے جائیے اور اس کا آنسر کہاں پر لکھتے جائیے؟ بک پر لکھتے جائیے. جیسے ہم آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ اسی طریقے سے نیکسٹ ٹائم سے کیجئے تاکہ آپ لوگوں کو ایزیلی سمجھ آ جائے. کیونکہ بہت سارے اسٹوڈینٹس کو یہ مشکل ہو جاتی ہے کہ ایسے ہم کریں کیسے، اتنے سارے آپشنس میں سے کیسے سلیکٹ کریں. تو سلیکٹ کرنے کا ایزی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں، اپنے آنسر لکھتے جائیں. اب مرد ہے، مرد کا کیا آنسر ہوگا؟ رجل. مرد کس کو کہا جاتا ہے؟ رجل کو. تو پہلے کا آنسر کیا ہے؟ بی. کاما لگا دیجئے. عورت، عورت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امرأتن. اس کا آنسر ہو گیا سی. یتیم، یتیم کے لیے تو یتیم ہی ورڈ ہوگا. اس کا آنسر ہو گیا ڈی. ماں، ماں کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ سوری ہم نے ایک ورڈ چھوڑ دیا. باپ، باپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابن. اس کا ترجمہ، اس کا آنسر ہوگا ای. اور ماں، ماں کے لیے کیا آ گیا؟ امن. یہ ہو گیا اے. اب یہ جو آپشن ہے آپ ڈھونڈیے کہ کہاں پر موجود ہے. بی سی ڈی ای اے. بی سی ڈی ای اے. تو اب آپ دیکھیں گے بی سی ڈی ای اے کہاں ہے. بی سی ڈی، بی سے جو شروع ہوگا وہی ہوگا. بی سی ڈی ای اے سب سے پہلا آپشن تھا. تو یہ آپ لوگوں کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. نیکسٹ اس کو بھی اسی طرح سالو کیجئے. کیا کریں گے آپ کو سارے ورڈز کے میننگ دیکھنا ہے. اور روبو، روبو کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ چوتھا حصہ. کہاں ہے چوتھا حصہ؟ چوتھا حصہ یہ ہو گیا سی، آپشن سی. اسنتینی، اسنتینی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دو کے برابر، دو حصے یا دو کے برابر. تو کہاں ہے؟ یہ ہے، آنسر ہے ڈی. نیکسٹ کیا ہے؟ السمن. سمن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آٹھواں حصہ. آٹھواں حصہ مطلب جی. نیکسٹ ہے السلس. سلس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیسرا حصہ. کہاں پر ہے تیسرا حصہ؟ یہ ہے ای. اب آ گیا السدس. سدس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ چھٹا حصہ. چھٹا حصہ کہاں ہے؟ بی. تو آپ بھی، ہم تو یہاں پر آپ لوگوں کو جوڑ کر بتا رہے ہیں. یا اگر آپ یہ نہیں بھی کریں گے تو کوئی حرج نہیں. یہ جو بیچ میں ہم لائننگز جوڑ رہے ہیں، آپ ڈائریکٹ بھی آنسر لکھ سکتے ہیں، سی ڈی جی ای بی. پھر سلوسا، ہم نے کہا تھا سلوس کا مطلب ہوتا ہے تیسرا حصہ. لیکن سلوسا الف لگ جائے تو مطلب دو تہائی ہوتا ہے. تو کہاں ہے دو تہائی؟ ایف. پھر کیا بچ گیا؟ نصف. نصف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آدھا حصہ، یعنی ہاف. یعنی کیا ہے؟ اے. اب یہ جو چیز ہے آپ ڈھونڈ لیجئے کہاں پر موجود ہے. کہاں ہے موجود؟ آئی ایم سو سوری، ہم نے ڈیلیٹ کر دیا.
हाँ जी, देखिए कहाँ है ये मौजूद, आप देखेंगे ये ऑप्शन का मौजूद है, सी से शुरू हो रहा है, तो सारे ही सी से शुरू हो रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है डी, तीसरा ऑप्शन है जी, सी डी जी, ई बी एफ ए। तो आप ढूंढिए उसको। सी डी जी कहाँ है, सी डी सी, तो ये तो कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन है सी डी जी, हाँ जी सी डी जी आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, ई बी, ई बी भी आ गया। एफ ए, एफ ए भी आ गया। इसका मतलब है दूसरा, क्योंकि यहाँ पर सी डी बी आ रहा है थर्ड ऑप्शन में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सी डी जी वाला लेंगे। सी डी जी वाला ये है, क्योंकि बाकी में कैसा आ रहा है, सी डी ई, सी डी बी, तो आपको आगे का देखने की भी जरूरत नहीं है, आप सी डी जी देखते ही आपका ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। हम स्क्रीन को फ्लिप करते हैं तो पेपर ही चला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो गया ए, यहाँ पर ऑप्शन क्या है, बी। चले, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन। अब आप लोगों को तर्जुमा खुद से पहले कर लेना है और उसके बाद ऑप्शन ढूंढना है। क्या तर्जुमा होगा, लिज़्ज़िक्री, ली लिए, अज़्ज़िक्र मर्दों के लिए, ज़कर मतलब आदमी के लिए, मिस्लु बराबर, हज़्ज़िन हिस्सा, उनसयैन दो औरतों के, मर्द के लिए हिस्सा बराबर दो औरतों के। अब देखेंगे हम ऑप्शन, क्या ऑप्शन है, आदमी के लिए, आदमी का हिस्सा दो औरतों के बराबर है, ये लग रहा है कुछ, आदमी का हिस्सा दो औरतों के बराबर है। दूसरा ऑप्शन क्या है, औरत का हिस्सा दो मर्दों के बराबर है, तो ये तो हो नहीं सकता, दो मर्दों के बराबर औरत का हिस्सा नहीं है, बल्कि आदमी का है दो हिस्सा, वो ऑप्शन लग रहा है। अभी हम फिर भी आगे कंफर्म नहीं है, अभी सारे ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, आंसर मार्क करेंगे। तो ये कुछ कुछ पहला ऑप्शन सही लग रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है, औरत का हिस्सा दो मर्दों के बराबर है, ये नहीं हो सकता आंसर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है, आदमी का हिस्सा औरत के बराबर है, औरत ने तो नहीं कहा गया, उनसा यही कहा गया, आईनी के साथ आया है, तो इसका मतलब है दो औरतों की बात हो रही है, तो दो तो लिखा ही नहीं है यहाँ। आदमी का हिस्सा आधा है, ऐसा भी नहीं लिखा गया, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन ए आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वब्तलुल यतामा हत्ता इजा बलगुन निकाह। क्या मतलब है, व और वाव अलिफ तुम सब, इब्तलू आजमाओ, अल यतामा यतीमों को, हत्ता यहाँ तक के, इजा जब, वाव अलिफ वो सब, बलगा पहुंच जाए, अन निकाह निकाह की उम्र को, यानी जब तक के वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए तब तक उनको क्या करते रहो, आजमाते रहो। अब हम इसको ऑप्शन को ढूंढते हैं, यतीमों को आजमाओ जब तक उनका निकाह हो जाए, तो निकाह हो जाए की तो बात नहीं हो रही है, निकाह हो या ना हो लेकिन निकाह की उम्र को हो जाए, तो ये ऑप्शन नहीं हो रही होगा। दूसरा ऑप्शन, यतीमों को आजमाओ यहाँ तक कि वो निकाह की उम्र को पहुंच जाएं, ये कुछ कुछ लग रहा है, तो हम अभी इसको पेंडिंग रखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, यतीमों को मत आजमाओ निकाह की उम्र तक, तो मत की बात नहीं हो रही है बल्कि यतीमों को आजमाने की बात हो रही है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। यतीमों को बालिग होने पर निकाह करो, ये तो बिल्कुल ही गलत। तो ये बिल्कुल सिंपल सा आंसर है कि यतीमों को आजमाओ यहाँ तक कि वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए, तो क्या आंसर होना चाहिए हमारा, यतीमों को, ऑप्शन टू, यतीमों को आजमाओ यहाँ तक कि वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व आतुहुन्ना, व आतुन निसा सदकातिहिन्ना निहलतन, व और, आतु अता कर दो, दे दो, अन्निसा औरतों को, औरतों को क्या, सदुकात, सदुकात का मतलब हमने आपको क्या बताया था, मेहर। ठीक है, सदका नहीं है, सदुका है। तो सदका और सदुका में क्या फर्क है, सदका मतलब चैरिटी, है ना, सदका, और सदुकात का मीनिंग क्या होता है, मेहर, सदुकात मतलब मेहर, तो यहाँ पर मेहर को कहा गया है सदुकात, और हिन्ना मतलब उनका मेहर, निहलतन मतलब खुशी खुशी दे दो। तो अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, औरतों को खूब सदका दो,
تو یہاں پر ایسا تو نہیں لکھا ہوا عورتوں کو خوب صدقہ دو، رانگ. اور عورتوں کو صدقہ دیتے رہو، نہیں. یہاں پر کیا کہا گیا؟ خوشی کا ورڈ تو کہیں آنا چاہیے، نہیں آیا. تو اس کا مطلب صدقہ بھی ہے تو خوشی ورڈ نہیں ہے، تو بھی یہ آپشن نہیں ہوگا. اور عورتوں کے مہر ادا کر دو، یہ ہو سکتا ہے. اور عورتوں کو ان کا مہر خوشی خوشی دے دو، تو یہاں پر خوشی ورڈ آ گیا، نہلتن آ گیا. یہ بھی آپشن تھا، یہ بھی آپشن تھا، لیکن خوشی ورڈ آ گیا تو یہ نہلتن میں لاسٹ آپشن جو ہوگا آپ کا آنسر ہوگا. ٹھیک ہے. نیکسٹ، فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعدلوا فواحدتن، پھر ان اگر خف خوف ہو تم کو خوف ہو، ان لا کے نہیں تا تم واؤلی سب عدل کرو گے، پھر واحدتن ایک ہی نکاح کرو. تو یہاں پر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تمہیں ڈر ہو عدل نہ کرنے کا، کہ تم عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، تو تم ایک ہی نکاح کرو. اب آپشن دیکھتے ہیں. پھر اگر خوف ہو تمہیں کہ انصاف نہ کرو گے تو صرف ایک ہی نکاح کرو. یہ کچھ کچھ لگ رہا ہے آپشن، اس کو پینڈنگ پہ رکھتے ہیں. پھر اگر نہ کرنے انصاف کا ڈر ہو، پھر اگر یہاں پہ دیکھیں یہ تو مسٹیک ہو گئی، انصاف کا ڈر ہو تو نکاح سے بچو. تو بچنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، نکاح کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ آپشن کینسل. پھر اگر خوف ہو تمہیں تو ایک نکاح نہ کرو، یہ بھی غلط. نکاح کرنے کی بات ہو رہی ہے، نہ کرنے کی نہیں ہو رہی. اگر انصاف کا ڈر ہو تو 3 4 پر ہی اکتفا کرو. تو یہ تو بہت الگ سی بات ہو گئی، اللہ نے یہاں پر ایک کی بات کری ہے، 3 4 کی نہیں. تو یہاں پر آپشن کیا ہوگا آپ کا؟ اے. یہ تو سبھی لوگوں نے آنسر صحیح دیا ہے. کیا ہے؟ تو پھر اگر خوف ہو تمہیں کہ انصاف نہ کرو گے تو صرف ایک ہی نکاح کرو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور لا نہیں تا تم واولے سب بدلا تبدیل کرو، الخبیثہ ناپاک کو، بی سے، الطیب پاک سے. تو ناپاک کو پاک سے نہ بدلو. اب دیکھیں آپشنز کیا ہیں. اچھا کھانا خراب کرو، غلط. ناپاک کو پاک سمجھو، غلط. یا اللہ ایسا حکم تو نہیں دے گا. خراب کو اچھے کے ساتھ نہ بدلو، یہ ہو سکتا ہے. اچھے کو خراب کر دو، یہ بھی غلط. تو کیا آپشن ہے؟ یہ بھی آلموسٹ سبھی لوگوں نے صحیح دیا ہے. کیا ہے آنسر؟ سی، خراب کو اچھے کے ساتھ نہ بدلو. نیکسٹ، 15th کوشچن نمبر 15. یہ آیت کس چیز پر دلیل ہے؟ الذی خلقکم من نفس واحدۃ، الذی وہ جس نے، خلقہ پیدا کیا، تم کو، وہ جس نے پیدا کیا تم کو، من سے، نفسن ایک، واحدتن جان سے. نفسن مطلب جان، واحدتن ایک جان سے. وہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. تو یعنی اس میں ایک جان سے اللہ نے پیدا کیا. یہ کس بات کی کیا کر رہی ہے؟ دلیل دیتی ہے آیت. شرک کی نہیں، توحید کی. توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ ایک ہے، اس بات کی. شرک کرنے کی، رسالت کی، رسول آئیں گے، اس بات کی. یا آخرت کی، اس میں آخرت کی کوئی بات ہے؟ نہیں، اس میں آخرت کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں رسول کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں شرک کی کوئی بات نہیں ہے. تو کیا بچتا ہے؟ توحید بچ گیا کہ اللہ ایک ہے اور اس نے ہی تم کو ایک جان سے پیدا کیا. تو اللہ کی وحدانیت اس میں بتائی جا رہی ہے کہ تخلیق کرنے والا صرف ایک ہے، پیدا کرنے والا صرف ایک ہے، اور ایک کون ہے؟ اللہ ہے. اسی نے تم کو ایک جان سے، آدم سے پیدا کیا. نیکسٹ کوشچن ہے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور بسا پھیلا دیا، اور بسا پھیلا دیا، من سے، ہما ان دونوں سے، رجالن رجال مطلب مرد، کثیرن بہت سے، اور نساء عورتیں، ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی. کن دونوں سے؟ بندروں سے، جو کہ ڈارون کی تھیوری تھی؟ نہیں، اللہ نے بتایا کہ بندروں سے انسان پیدا نہیں ہوئے. آدم اور اس کی بیوی سے، ایک دوسرے کی اولاد سے، 2 مردوں سے. تو 2 مردوں کا کانسیپٹ اسلام نے حرام کیا. بندروں والا کانسیپٹ جو تھا وہ کافروں کا ہے، ایمان والوں کا نہیں ہے. ایک دوسرے کی اولاد سے تو پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہم 2 لوگ کون ہیں جو خاص؟ وہ ہیں آدم اور اس کی بیوی یعنی اما حوا. تو یہ آنسر ہوگا آپ کا. نیکسٹ کوشچن، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ،
واتقو اور ڈرو اللہ اللہ سے، الذی وہ جس نے تساءلون وہ جس سے تساءلون تم سب سوال کرتے ہو، آپس میں سوال کرتے ہو، بھی اس کے ذریعے سے، والارحام اور رشتہ داریاں، اور رحم کے رشتوں کا کیا کرو، پابندی کرو، رحم کے رشتوں کے اندر بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو یہاں پر کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ قسمیں کھاؤ؟ نہیں، قسم کھانے کا تو حکم دیا ہی نہیں ہے، قسمیں تو کھانا ویسے بھی اللہ رب العزت نے منع کیا ہوا ہے۔ سوال کرو؟ نہیں، اللہ نے کہا کہ تم اللہ سے سوال کرو، تو تم آپس میں اللہ سے سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے نہیں، اللہ سے ڈر کے اللہ سے سوال کرتے ہو، اللہ سے مانگو۔ تو یہاں پہ مانگنے کا بھی حکم نہیں ہے، تو کس چیز کا حکم ہے؟ رشتہ داری نبھاؤ، والارحام، تو ارحام میں رشتہ داری نبھانے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ سوال کرنا تو اللہ کو ویسے ہی پسند نہیں ہے، قسمیں کھانا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، ہاں اللہ سے مانگو یہ اللہ کو پسند ہے، لیکن اس آیت کا موضوع نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کہا رشتہ داری، رحم کے رشتوں کے اوپر اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رحم کے رشتوں کو نبھاؤ، اس کو توڑو نہیں، اس کو کاٹو نہیں، صلہ رحمی کرو۔ تو یہ تھا الحمدللہ ہمارا پیپر۔ تو انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے مارکس پوسٹ کر دیں، تاکہ آپ لوگ انشاءاللہ دیکھ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ چلیں، آپ کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں آیت نمبر 24 میں سے۔